آج کے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس غور و فکر کے لیے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 103۔ لیکن اس آیت میں غوطہ لگانے سے پہلے آئیے ذرا منظر کو ذہن میں لاتے ہیں۔ تصور کریں اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کا، مصر۔ جی۔ ایک ایسی سلطنت جو اپنی شان و شوکت، اپنے دیوے ہیکل تعمیرات اور اپنے پیچیدہ سیاسی نظام کے لیے مشہور تھی، اور اس سلطنت کی چوٹی پر ایک شخص بیٹھا تھا، فرعون، جسے صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ ایک دیوتا کا درجہ حاصل تھا۔ بالکل۔ اور یہ صرف ایک شخص کی طاقت نہیں تھی، اس کے ارد گرد ایک پورا نظام تھا، ایک اسٹیبلشمنٹ جو اس کے اقتدار کو سہارا دیتی تھی اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتی تھی۔ صحیح۔ تو اسی ماحول میں، اسی طاقت کے مرکز میں اللہ ایک نبی کو بھیجتا ہے۔ یہ آیت اسی ٹکراؤ کی کہانی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقطۂ آغاز ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس آیت کو سنتے ہیں اور پھر اس کے ہر لفظ میں چھپے ہوئے معنی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ تو آیت کا آغاز ہوتا ہے ثم بعثنا من بعدهم سے، یعنی پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا۔ یہ جو لفظ ہے نا، ثم یعنی پھر، بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن یہ کہانی کو ایک بڑے کینوس پر لے جاتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا۔ بالکل۔ ثم یہاں ایک تسلسل قائم کر رہا ہے۔ تسلسل۔ جی، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی بعثت کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں، بلکہ یہ انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کے ایک طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، اسی صورت میں اس سے پہلے حضرت نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر ہو چکا ہے۔ جی ہاں، ہو چکا ہے۔ تو ان کے بعد کہہ کر قرآن اس پوری تاریخ کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس خدائی منصوبے کا اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ پیغام وہی ہے۔ پیغام وہی ہے، بس کردار اور زمانہ بدل گئے ہیں۔ اور اس نئے باب کے مرکزی کردار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں بھیجا گیا الی فرعون و ملئہ، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ میں نے یہ آیت کئی بار پڑھی ہے، لیکن سچ کہوں تو میرا دھیان کبھی و ملئہ پر یعنی اور اس کے سرداروں پر اس طرح نہیں گیا۔ اچھا۔ میں ہمیشہ فرعون کو ہی مرکزی ولن سمجھتی رہی۔ جی۔ یہ تو پوری تصویر ہی بدل دیتا ہے کہ مسئلہ ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک پورے اسٹیبلشمنٹ کا تھا۔ بالکل، اور قرآن کا یہ لفظی انتخاب غیر معمولی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، عربی میں ملاح کا لفظ صرف وزیروں یا مشیروں کے لیے نہیں آتا، یہ ان تمام با اثر افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عوام کی آنکھوں اور ذہنوں کو بھر دیتے ہیں۔ اچھا۔ اس میں سیاستدان، فوجی جرنیل، درباری علماء اور وہ تمام اشرافیہ شامل ہے جن کے مفادات اس نظام سے جڑے ہوئے تھے۔ یعنی وہ سب لوگ جو فرعون کی طاقت کے ستون تھے، جو اس کی پالیسیوں کو بناتے، ان پر عمل کرواتے اور عوام کے سامنے ان کا دفاع کرتے تھے۔ اگر آج کی زبان میں کہیں تو آج کی زبان میں ہم اسے کابینہ یا کسی بڑی کارپوریشن کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کہہ سکتے ہیں، جو ایک متکبر سی او کو فعال طور پر سپورٹ کر رہا ہو۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغام صرف ایک آمر کے لیے نہیں تھا بلکہ اس پورے ایکو سسٹم کے لیے تھا جو اس کی آمریت کو ممکن بنا رہا تھا۔ جی ہاں۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے، کیونکہ اکثر بغاوتیں اور اصلاحی تحریکیں صرف ایک چہرے کو نشانہ بناتی ہیں۔ بالکل، جبکہ اصل مسئلہ وہ پورا ڈھانچہ ہوتا ہے جو اس چہرے کو طاقت دیتا ہے۔ صحیح۔ اور قرآن یہاں جڑ پر ضرب لگا رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ ظلم کا نظام صرف ایک فرد واحد کی وجہ سے قائم نہیں رہتا، اس کے پیچھے ایک پورا گروہ ہوتا ہے جو سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ آئے تو ان کا سامنا صرف فرعون سے نہیں بلکہ اس پوری طاقتور لابی سے تھا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ پیغام صرف فرعون کے لیے نہیں بلکہ اس کے پورے نظام کے لیے تھا۔ ہاں، یہ
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ خالی ہاتھ تو نہیں گئے ہوں گے؟ نہیں، وہ اپنے ساتھ ایسا کیا لے کر گئے تھے جسے پورا نظام بھی چیلنج نہ کر سکا؟ آیت اس کے لیے بے آیتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ عام طور پر جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن فوراً معجزات کی طرف جاتا ہے، اور معجزات یقیناً اس کا ایک اہم حصہ تھے۔ جیسے عصا کا سانپ بن جانا، جی، یا ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ یہ وہ کھلی نشانیاں تھیں جو کسی بھی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتی تھیں کہ انہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ ایک حصہ تھا۔ جی، کیونکہ آیا کا لفظی مطلب صرف معجزہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب نشانی، ثبوت اور واضح دلیل بھی ہے۔ تو یہ ایک مکمل پیکج تھا؟ بالکل۔ ایک طرف مافوق الفطرت نشانیاں تھیں جو ان کی نبوت کی صداقت پر مہر تھیں، اور دوسری طرف ایک انتہائی مضبوط عقلی اور اخلاقی پیغام تھا۔ تو یہ صرف ایک شوق اینڈ او مہم نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ فکری اور منطقی کیس تھا جو پیش کیا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، انصاف قائم کرو، اور بنی اسرائیل پر ظلم بند کر کے انہیں آزاد کرو۔ بہت واضح۔ جی، یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں تھا، بلکہ ایک واضح اور روشن پیغام تھا جو ہر سلیم الفطرت انسان کی روح کو اپیل کرتا ہے۔ تو ہماری نشانیوں سے مراد دلائل کا وہ مجموعہ تھا، معجزاتی، عقلی اور اخلاقی، جسے رد کرنا کسی بھی غیر متعصب شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اور اسی لیے شاید ان کا رد عمل اور بھی زیادہ حیران کن ہے۔ آیت کہتی ہے فَظَلَمُوا بِهَا، یعنی تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ جی، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے انکار کیا یا انہوں نے جھٹلایا۔ ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے جو بہت مخصوص ہے۔ یہ جان بوجھ کر کیا گیا انتخاب ہے۔ تو انکار اور ظلم میں کیا فرق ہے؟ یہاں قرآن کا لفظی انتخاب حیران کن ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے انکار کیا، بلکہ کہتا ہے انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جج کے سامنے ناقابل تردید ثبوت، ڈی این اے رپورٹ، عینی شاہدین، سب کچھ پیش کر دیا جائے۔ وہ دل میں جانتا ہو کہ سچ کیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے ذاتی فائدے یا کسی دباؤ کی وجہ سے مجرم کو رہا کر دے۔ اچھا، اس نے صرف غلط فیصلہ نہیں کیا، اس نے ثبوت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ صحیح۔ اس نے سچ کو اس کا وہ مقام نہیں دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور مثال ہے، لیکن کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ شاید وہ لوگ واقعی قائل نہیں ہوئے تھے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اسے جادو سمجھ رہے ہوں اور ان کا انکار ایک حقیقی فکری اختلاف ہو، نہ کہ جان بوجھ کر کیا گیا ظلم؟ دیکھیں، قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے۔ کہاں؟ جب فرعون نے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا تو وہ جادوگر جو اپنے فن کے ماہر تھے، حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ اچھا، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو لوگ اس فن کو سمجھتے تھے انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو فرعون اور اس کے سرداروں کا انکار فکری الجھن کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ تکبر، اقتدار کی ہوس اور اپنے نظام کو بچانے کی ضد پر مبنی تھا۔ انہوں نے سچائی کو پہچان لیا تھا، لیکن اسے تسلیم کرنا ان کے مفادات کے خلاف تھا۔ اسی لیے ان کے عمل کو قرآن کفر یا انکار کے بجائے ایک اخلاقی جرم یعنی ظلم قرار دیتا ہے۔ تو یہ ایک غیر فعال انکار نہیں تھا، بلکہ سچائی کا گلا گھونٹنے کا ایک فعال اور جان بوجھ کر کیا گیا عمل تھا۔ بالکل۔ انہوں نے صرف نشانیوں کو رد نہیں کیا، انہوں نے ان کی توہین کی، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ بات تو اب بالکل واضح ہو گئی۔ جی، تو اس جان بوجھ کر کیے گئے ظلم کا نتیجہ کیا نکلا؟ آیت کا اختتام ایک براہ راست حکم پر ہوتا ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ پس دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ لفظ فانظر، پس دیکھو، یہاں بہت اہم لگتا ہے۔ بہت اہم ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے، ایک دعوت ہے جو قاری کو دی جا رہی ہے، ہمیں اور آپ کو دی جا رہی ہے۔ اچھا، قرآن صرف ایک کہانی سنا کر آگے نہیں بڑھ رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ رکو اور غور کرو، تاریخ کو ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھو اور دیکھو کہ اس طرح کے رویے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو یہ تاریخ کو ایک لیبارٹری بنا رہا ہے۔ جی، جہاں ہم اعمال اور ان کے نتائج کا براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک فعال ذہنی مشق کا مطالبہ ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ لفظی تبدیلی ہے۔ وہ کیا؟ پہلے ان کے عمل کو
نشانیوں کے ساتھ ظلم کہا گیا، لیکن اب ان کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے انہیں المفسدین یعنی فساد کرنے والے کہا گیا ہے۔ ظالم کے بجائے مفسد کیوں؟ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہ ان کے جرم کے دائرہ کار کو واضح کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ظلم وہ بیج تھا جو انہوں نے بویا تھا، اور فساد وہ فصل تھی جو پورے معاشرے نے کاٹی۔ اچھا، ظلم بیج تھا اور فساد فصل۔ جی، جب ایک طاقتور حکمران طبقہ واضح سچائی کو اپنے مفادات کے لیے دبا دیتا ہے تو اس کا اثر صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہتا، یہ عمل پورے معاشرے کے اخلاقی اور سماجی تانے بانے کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو فساد کا مطلب ہی بگاڑ ہے؟ جی، بگاڑ، بدنظمی اور خرابی۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے صرف اللہ کی نشانیوں پر ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے زمین پر ایک طبقاتی نظام قائم کیا ہوا تھا۔ وہ نوزائیدہ بچوں کو قتل کرتے تھے، قوموں کو غلام بناتے تھے اور ناانصافی کو ریاستی پالیسی کے طور پر نافذ کرتے تھے۔ تو ان کا حق کو رد کرنا اسی فسادی نظام کو جاری رکھنے کا اعلان تھا۔ تو گویا ان کا ظلم ایک انفرادی یا نظریاتی گناہ نہیں رہا، نہیں رہا، بلکہ وہ ایک اجتماعی جرم بن گیا جس کے اثرات پورے معاشرے پر زہریلے بادل کی طرح چھا گئے۔ بالکل۔ اور آیت ان کے انجام کو، ان کی تباہی کو براہ راست ان کے اسی فساد سے جوڑ رہی ہے۔ بالکل، آیت یہ نہیں کہتی کہ دیکھو کافروں کا انجام کیا ہوا یا ظالموں کا انجام کیا ہوا، اگرچہ وہ یہ سب تھے۔ صحیح۔ لیکن مفسدین کا لفظ استعمال کر کے قرآن ایک آفاقی اصول بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل جرم زمین پر بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ جو بھی فرد، گروہ یا نظام زمین پر انصاف کے بجائے فساد پھیلائے گا، اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ تو یہ صرف فرعون کی کہانی نہیں رہتی؟ نہیں، یہ ہر دور کے مفسدین کے لیے ایک تنبیہ بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری آیت کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ چند الفاظ میں ایک مکمل داستان بیان کر رہی ہے۔ جی، یہ ایک عظیم تاریخی سلسلے کے تسلسل سے شروع ہوتی ہے، پھر ایک نبی کی ایک پورے طاقتور نظام کی طرف بعثت کا ذکر کرتی ہے، وہ اپنے ساتھ واضح عقلی اور معجزاتی نشانیاں لاتے ہیں، اور اس نظام کے کرتا دھرتا ان نشانیوں کے ساتھ جان بوجھ کر ظلم کرتے ہیں، اور اس ظلم کا نتیجہ معاشرے میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور آخر میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم تاریخ کی آنکھوں سے ان فساد کرنے والوں کا انجام خود دیکھ لیں۔ بالکل۔ جی، اور اس آیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ماضی کا قصہ سنا کر حال کے انسان کو ایک آئینہ دکھاتی ہے۔ وہ جو حکم ہے فنظر، ہاں، بس دیکھو، اس کا اطلاق آج بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا 1400 سال پہلے ہوتا تھا۔ صحیح۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم تاریخ کو صرف دلچسپ کہانیوں کے مجموعے کے طور پر نہ پڑھیں، بلکہ اسے سمجھیں، اس سے اصول اور قوانین اخذ کریں اور اپنے حال اور مستقبل کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ تاریخ ایک انتباہ ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ تو سننے والوں کے لیے آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں تاریخ کو دیکھنے کا ایک خاص زاویہ فراہم کرتی ہے۔ جی، اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب حق کی واضح نشانیاں سامنے آتی ہیں، چاہے وہ اخلاقی سچائیوں کی صورت میں ہوں، سائنسی حقائق کی صورت میں ہوں یا سماجی انصاف کے مطالبات کی صورت میں، بالکل، تو افراد، ادارے اور معاشرے ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا ظلم؟ یہ سوال ہے۔ اور یہ کہ ہمارے آج کے اعمال کہیں کل کے فساد کا پیش خیمہ تو نہیں بن رہے۔ تاریخ خود بولتی ہے اگر ہم اسے سننے کے لیے تیار ہوں۔